الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پچھلا جو ہمارا درس تھا تیمم کے شرائط و فرائض اور کچھ عام مسائل پر مشتمل تھا، تو آج کا ہمارا جو یہ مسئلہ ہے، ہمارا درس جو ہے آج کا، یہ تیمم کے ضروری مسائل پر مشتمل ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر غالب گمان یہ ہے کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ پانی تو قریب ہے تو نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا، اس لیے کہ جو غالب گمان یہ تھا کہ پانی نہیں ہے، اور جو غالب گمان یہ ہو کہ پانی مل جائے گا، تو اس کا مسئلہ پچھلے درس میں ہم نے سماعت پیش کر دیا۔ اور اگر وہاں لوگ موجود تھے اور اس نے لوگوں سے معلوم نہیں کیا، بعد میں پتہ چلا کہ پانی تو قریب ہے، تو اب نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ وہاں پر موجود تھے، تو اس شخص پر لازم تھا کہ ان لوگوں سے معلوم کرتا، لہذا اس نے معلوم نہیں کیا، بعد میں پتہ چلا کہ پانی بالکل قریب میں موجود ہے، تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی، اب اس سے وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گا۔ اسی طرح اس کے پاس زمزم شریف موجود ہے جو لوگوں کے لیے تبرکاً لے کر جا رہا ہے، یا بیمار کو پلانے کے لیے، اور وہ پانی اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا، تو اس صورت میں اب تیمم جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے اور یہ گمان ہے کہ مانگنے سے وہ پانی دے دے گا، تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مانگے۔ ہاں، البتہ اگر وہ پانی نہیں دیتا تو پھر یہ تیمم کر لے۔ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مانگا، یا اس نے خود پانی دے دیا، تو اب وضو کر کے نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ اگر اس نے نہیں دیا تو اب نماز ہو گئی ہے، اب اعادے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ گمان ہے کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے مگر کچھ فاصلے پر پانی مل جائے گا، تو مستحب ہے کہ نماز کے آخر مستحب وقت تک تاخیر کرے۔ عزیزان محترم، سفر جاری و ساری تھا، اب وہاں جہاں یہ رکا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے اور 1 میل کے ارد گرد ملے گا بھی نہیں۔ اب اتنا ایک اندازہ ہے، گمان ہے کہ میں سفر آگے جاری رکھوں گا، ابھی نماز کا وقت بھی باقی ہے، تو شاید کہ آگے مجھے پانی مل جائے گا، تو اب یہاں پر حکم فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے آخر، یعنی جو مستحب نماز کا وقت ہے، اس وقت تک تاخیر کرے اور سفر جاری رکھے تاکہ اس کو آگے پانی میسر آ جائے۔ اگر بالفرض اس نے ایسا نہ کیا، ادھر ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح اتنی سردی ہو کہ نہانے سے یہ مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا اور اس کا قوی اندیشہ ہے، اور لحاف وغیرہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اور اس کے نہانے کے بعد اوڑھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی کپڑا وغیرہ موجود نہیں ہے، یا آگ وغیرہ جلانے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر اسی طرح جو ہے نا اور کوئی معاملہ ہے کہ سردی کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ پانی تو موجود ہے لیکن اس کے پاس حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے کنویں میں پانی موجود ہے مگر ڈول وغیرہ نہیں ہے کہ وہ پانی نکال سکے، تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے، کیونکہ اب جب پانی تو موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر یقیناً وہ مجبور ہے، تو لہذا اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اگر پانی موجود ہے مگر پیاس کا خوف ہے، اگر اس سے وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس شخص کو یا اس کے ساتھ جو دوسرا شخص ہے اس کو، یا ساتھ میں کوئی جانور وغیرہ موجود ہے، اس کو پیاس لگے گی اور پانی کا دور دراز تک کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ جو پانی ہے اس کو اپنی پیاس کے لیے رکھ لیں،
اور تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیں۔ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنا ہے، آٹے گوندنے میں اس کی ضرورت ہے۔ اب اگر وضو کرتا ہے تو پانی ختم ہو جائے گا، آٹا نہیں گوندھ سکے گا، تو اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ اگر سالن وغیرہ بنانے کے لیے شوربے وغیرہ کی ضرورت ہے تو اب اس صورت میں اس پانی کو شوربے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس سے اب وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کپڑا نجس ہو جائے، اب پانی صرف اتنا ہے کہ اس سے یا تو صرف وضو ہو سکتا ہے یا پھر کپڑا پاک ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس پانی سے کپڑا پاک کر لے، وضو کی جگہ پر وہ تیمم کرے۔ اگر پانی خریدنے سے ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ دام بھی موجود ہیں تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس پانی کو خریدے۔ اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ دام موجود نہیں ہے تو اب یہ شخص تیمم کر لے۔ اسی طرح مسجد میں سویا ہوا تھا اور غسل فرض ہو گیا، تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا ہوا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے مسجد سے باہر نکل آئے۔ اب تاخیر کرنا مسجد میں یہ حرام کہلائے گا، حرام ہے۔ لہذا جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا، فوری طور پر تیمم کریں اور فوراً باہر نکل آئے۔ یا پھر اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر اس کے پاس صاف کپڑا موجود ہے تو وہ آگے ڈالتا جائے اور اس پر چلتا جائے اور فوراً مسجد سے باہر نکل آئے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ وضو کرے تو پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں اور تیمم کرے تو نہیں ٹپکتے، تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ اور اتنا پانی ملا کہ جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اس نے غسل بھی کرنا ہے تو اس پانی سے وہ وضو کرے اور غسل کی جگہ پر وہ تیمم کرے۔ عزیزان محترم، وضو اور غسل کا جو تیمم ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے، وہ ایک ہی طرح کا ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ یعنی وہاں وضو کی نیت کرے گا، یہاں غسل کی نیت کرے گا، لیکن تیمم ایک ہی طرح کا ہے۔ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت سے ہو یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ اگر مسجد سے نکلنے کے لیے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا چھونے کے لیے یا اذان دینے کے لیے یا اذان کا جواب دینے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے تیمم کیا گیا ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت اس سے نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر نماز کے لیے تیمم کیا تو اس سے یہ ساری عبادتیں جائز ہیں، یعنی اذان بھی دے سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح جو ہے نا مسجد وغیرہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے اس تیمم سے جو نماز کے لیے کیا گیا ہے یا طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک اہم مسائل تیمم کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔